سورۃ الزمر کی آیت نمبر 71۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين۔ قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين۔ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، اور چلا کر لے جایا جائے گا کافروں کو جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں، حتیٰ اذا جاؤوها، حتیٰ کہ جب وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے، فتحت ابوابها، تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، اور ان سے کہیں گے جہنم کے داروغے، الم یأتکم رسل منکم، کیا آئے نہیں تھے تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے، یتلون علیکم آیات ربکم، جو تلاوت کرتے تھے تمہارے سامنے تمہارے پروردگار کی آیتیں، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور وہ ڈراتے رہے تمہیں تمہارے آج کے اس دن کی ملاقات سے۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے ضرور، کیوں نہیں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب، لیکن ثابت ہو گیا عذاب کا کلمہ علی الکافرین، کافروں کے متعلق۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم، کہا جائے گا کہ اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہنا، فبئس مثوى المتکبرین، کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ سورۃ زمر کا آخری رکوع ہے۔ اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے دو حصوں کے اندر اہل جہنم کا اور اہل جنت کا تذکرہ کیا ہے۔ جو آیات مبارکہ آج تلاوت کی گئی، جن کا ترجمہ آپ حضرات نے سنا، ان میں جہنمیوں کا تذکرہ ہے۔ پوری صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے آخرت کے اندر جو انجام ہوگا نافرمانوں کا، بدعقیدہ لوگوں کا، غلط اعمال اور غلط سوسائٹی اختیار کرنے والے لوگوں کا، ان کا انجام بد بتایا، اور جن لوگوں نے اپنا ماحول درست کیا، پھر اپنا عقیدہ اور اخلاق اور عمل درست کیا، حقوق اللہ بھی پورے کیے، حقوق العباد بھی پورے کیے،
ان کے اچھے انجام کا تذکرہ ہوا۔ اب خلاصے کے طور پہ اس آخری رکوع میں اللہ پاک ایک دفعہ پھر دونوں کے انجام کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ تقریباً الفاظ ملتے جلتے ہیں، لیکن دونوں کے انجام کے اندر زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ جہنمیوں کے ساتھ کیا ہوگا اور جنتیوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور لے جایا جائے گا ساقا یسوق، اسی سے ہے وسیقہ، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو چلانا۔ سائق گاڑی چلانے والے کو، ڈرائیور کو کہتے ہیں سائق، گاڑی چلانے والا۔ تو یہ جو لوگ ہوں گے، کافر لوگ ہوں گے، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا۔ ظاہر ہے جہنم خوفناک چیز ہے، ایسی زبردست اس کی چنگاڑیں، چیخیں اور اس کی اپنی اندر کا ایسا شور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا، جس کا تذکرہ سورۃ الفجر کے اندر ہے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، جہنم کو جس دن لایا جائے گا، ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ وہ جہنم 70,000 زنجیروں کے اندر جکڑی ہوئی ہوگی۔ 70,000 زنجیروں میں اس جہنم کو قابو کیا ہوا، اور فرمایا کہ ایک ایک زنجیر کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا۔ اندازہ کرے کتنی بڑی تعداد فرشتوں کی جنہوں نے جہنم کو قابو کیا ہوگا، لیکن فرمایا اس کے باوجود وہ اپنے غیظ، غضب، جوش کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد فرشتوں کی اس کے قابو سے بھی باہر ہو رہی ہوگی۔ فرمایا جب وہ چنگاڑے گی، جب اس کی ایک دفعہ وہاں میدان حشر کے اندر اس کی چیخ سنائی دے گی تو ما بقا من نبی مرسل الا جسا علی رکبتیہ، تو کوئی اللہ کا نبی اور رسول بھی ایسا باقی نہیں رہے گا کہ جو گھٹنوں کے بل زمین پہ گر نہیں پڑے۔ اس وقت یہ صورتحال ہو تو کس کا دل کرے گا اس کی طرف جانے کا؟ کون خوشی خوشی اس کی طرف جائے گا؟ جائے گا کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ان کو زبردستی لے جایا جائے گا۔ آگے سے فرشتے کھینچیں گے، پیچھے سے فرشتے دھکے دیں گے، ماریں گے، جیسے کسی اڑیل گدھے کو چلایا جاتا ہے، اسی طرح اللہ پاک فرماتے ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، چلایا جائے گا۔ اور فرمایا زمرہ، زمر اس صورت کا نام بھی ہے، اسی لفظ سے لیا گیا ہے۔ زمر کا معنی ہے گروہوں کی شکل میں، تو جہنمیوں کے گروہ بنے ہوئے ہوں گے۔ یہ مشرکوں کا گروہ، یہ منافقوں کا ٹولہ ہے، یہ یہودیوں کی جماعت ہے، یہ عیسائیوں کا گروہ ہے، یہ پھر آگے مسلمانوں کے اندر اپنی بدعملیوں کے لحاظ سے خدا نخواستہ کوئی ایمان کے بعد چور ہے، کوئی زانی ہے، کوئی شرابی ہے، تو گناہوں کے اعتبار سے الگ الگ گروہ بنے ہوں گے۔ جیسے دنیا کے اندر انسان جس کیٹیگری کا ہوتا ہے اسی طرح کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے جیسے ہم ذہن لوگوں کے پاس ہی بیٹھوں، اپنے آپ کو اس میں وہ کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے، پرسکون محسوس کرتا ہے۔ تو جہنم میں بھی اللہ پاک فرماتے کہ اسی طرح ایک دوسرے کے جو ملنے والے اور ایک دوسرے کے ساتھ گناہوں میں شریک ہونے والے ہوں گے، ان کو ایک گروہ بنا کے ان کو جہنم کے راستے پہ زبردستی چلایا جائے۔ اب چلتے 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 جہنم تک پہنچے، حتیٰ اذا جاؤہا،
جہنم تک آ گئے، آگے جہنم کے گیٹ بند ہیں، دروازے بند ہیں۔ جب یہ وہاں پہنچیں گے تو فتحت ابوابها، تب وہاں کے دروازے کھولے جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے مہمان آتا ہے، عزت والا مہمان، آگے اہل جنت کا تذکرہ آ رہا ہے کہ وہ مہمان جب آتا ہے تو اس کے لیے دروازہ پہلے سے کھلا ہوتا ہے، میزبان دروازے پہ کھڑا اس کا استقبال کرنے کے لیے کہ کہیں اس کو باہر انتظار نہ کرنا پڑے۔ لیکن یہ جو جہنمی جہنم کے گیٹ پہ پہنچیں گے تو تب ان کو وہاں ٹھہرایا جائے گا، اندر آواز دی جائے گی کہ جناب قیدی آ گئے، جیسے دنیا کے اندر جیلوں میں ہوتا ہے، جیل کے گیٹ بند ہے، باہر جا کر اندر والوں کو پیغام بھیجا جاتا ہے کہ جناب قیدی آ گئے۔ وہ آتے ہیں، پھر آ کے وہ ساری کارروائی کرتے ہیں، پھر گیٹ کھولا جاتا ہے، اندر داخل کر کے پھر گیٹ بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے اسی طرح جب یہ جہنم کے گیٹ پہ پہنچیں گے تو فتحت ابوابها، جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، اندر کے فرشتے باہر آئیں گے، خزنتها، جہنم کے داروغے، جہنم کے ذمہ دار فرشتے، قرآن کریم نے ان کی تعداد بتائی، علیہا 19، جہنم کے اندر ڈیوٹی کرنے والے فرشتوں کی تعداد 19 ہے، جن کے ذمے پوری جہنم کا اندر کا کنٹرول ہے۔ اور ان کے جو افسر ہیں، جو جہنم کے سپریڈنٹ ہیں، ان کا نام ہے مالک۔ وہ فرشتہ اس کا نام مالک ہے۔ وَنَادَوْا يَا مالک، مالک کو پکاریں گے کہ اللہ سے کہو ہمیں موت ہی آ جائے، ہماری اس عذاب سے تو جان چھوٹے۔ تو مالک یا جہنم کے فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ وہ کہے گا، ڈانٹے گا، شرم دلائے گا، آر دلائے گا، کہے گا الم یأتکم رسل منکم، تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے، منکم جو تمہیں میں سے تھے، تواڈے وچوں سے، منکم کتنا اس لفظ کے اندر اللہ پاک کی طرف سے بھی ایک پیغام ہے ہمارے لیے۔ رسول بھی آئے، رسول کوئی انوکھی مخلوق نہیں تھے، کوئی ایسی مخلوق نہیں تھے کہ جن کو تم کہتے جی اسی تواڈے ورگے کداں بن سکتے۔ اللہ کے نبی جیسا کوئی بھی بن نہیں سکتا، لیکن اللہ کے نبی کی اتباع ہر انسان کر سکتا، پیروی ہر انسان کر سکتا۔ منکم تمہیں میں سے تھے، یعنی تم جیسے تم بھوک لگتی ہے ان کو بھی تمہیں بھی بھوک لگتی ہے، ان کو بھی بھوک لگتی ہے، تمہیں بھی پیاس لگتی ہے، ان کو بھی پیاس لگتی ہے، تمہیں بھی تھکن ہو جاتی ہے، آرام کی ضرورت، ان کو بھی ضرورت، تمہارے بیوی بچے خاندان رشتہ دار عزیز و اقارب، ان کے بھی رشتہ دار عزیز و اقارب، جیسے تمہارے ساتھ ساری ضرورتیں لگی ہوئی ان کے ساتھ بھی ساری ضرورتیں لگی۔ انہوں نے ساری ضرورتوں کے باوجود، خواہشات کے باوجود اللہ کو راضی کیا، تم بھی کر سکتے تھے۔ کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول آئے نہیں تواڈے وچوں؟ یتلون علیکم آیات ربکم، وہ آ کے تمہیں رب کی آیات نہیں سناتے رہے؟ انہوں نے تمہیں بتایا نہیں، اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا نہیں؟ پھر وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، کیا انہوں نے تمہیں آج کے اس دن کی ملاقات سے خبردار نہیں کیا تھا؟ کیا انہوں نے نہیں بتایا تھا کہ یہ ہونے والا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہونے والی ہے، جہنم کے آگے اتنی اتنی سزائیں ہیں؟ کیا یہ ساری باتیں انہوں نے بتائی نہیں تھی؟ یہ ڈانٹ ڈپٹ ہوگی فرشتوں کو۔ یہ نہیں کہ فرشتوں کو پتہ نہیں کہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب ایسا ہوا کہ نہیں ہوا، فرشتوں کو پتہ ہے اور وہ ڈانٹ رہے ہوں گے۔ جیسے کوئی شاگرد نافرمانی کرے تو استاد اس کو کہتا ہے میں تینوں روکیا نہیں سی، تینوں منع نہیں سی کیتا۔ باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ تجھے کہا نہیں تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، تو فرشتے بھی ڈانٹیں گے کہ تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، آگاہ نہیں کیا تھا انہوں نے،
وارننگ نہیں دی تھی، خبردار نہیں کیا تھا، تمہیں سب باتوں سے آگاہ نہیں کیا تھا؟ تو پھر اعتراف جرم کرتے ہوئے کہیں گے بلا، کیوں نہیں؟ آئے تھے، اللہ کے نبی آئے، رسول آئے، ان کے نمائندے آئے، انہوں نے ہمیں آگاہ کیا، نوٹس دیا، اس دن کی ملاقات سے ہمیں ڈراتے رہے، لیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، عذاب کا کلمہ سچ ہو گیا کافروں کے متعلق۔ اب کیا کرتے؟ ہم کافر بنے رہے، لوگ کہیں گے اس وقت کہ ہم کافر بنے رہے، اور کافروں کے لیے تو اللہ کی طرف سے یہی عذاب ہے، یہی جہنم ہے، ہماری قسمت پھوٹ گئی، ہم مارے گئے، ہم نے کبھی اس کی طرف سوچا ہی نہیں، دھیان ہی نہیں دیا۔ اللہ کے نبیوں کا قصور اور گناہ نہیں، وہ آئے تھے، انہوں نے سمجھایا تھا، ہم ہی ہڈ حرام بنے رہے، ہم ہی ڈھیٹ بنے رہے، ہم نے ان کی بات پہ کوئی توجہ نہیں دی، اس کا نتیجہ آج یہاں پہنچ گیا۔ تو فرشتے کہیں گے چلو پھر، قیلا کہا جائے گا، چلو پھر ادخلوا جہنم ابواب جہنم، چلو اب جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ۔ لہا سبعۃ ابواب، اللہ پاک فرماتے جہنم کے 7 گیٹ ہیں، 7 بڑے بڑے دروازے ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے چلو اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے جہنم کے گیٹوں سے داخل ہو جاؤ۔ جیسے جنت کے دروازے ہیں، حدیث پاک میں آتے ہیں جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، ریان اس دروازے کا نام، جیسے یہاں نام رکھے ہوتے ہیں نا دروازوں کے، لاہور میں جائیں موچی دروازہ، یہ کشمیری گیٹ ہے، یہ لوہاری گیٹ ہے، یہ دروازوں کے نام ہیں۔ یا ہمارے یہاں دروازے، ہمارے فیصل آباد میں دروازے کیا ہے؟ یہ سرگودا روڈ ہے، یہ شہر میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، یہ نڑ والا روڈ ہے، یہ جھنگ روڈ ہے، یہ سمندری روڈ ہے، یہ دروازے ہیں شہر میں داخل ہونے۔ اسی طرح جنت کے بھی دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام ریان، اور اس دروازے سے کون گزریں گے؟ اس سے روزے دار گزریں گے۔ اس ریان کے گیٹ سے یہ خاص ہوگا کن کے لیے؟ روزے داروں کے۔ رمضان المبارک آ رہے، اللہ عافیت سلامتی کے ساتھ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچائے، اور پھر صحت سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رمضان کی بہاروں کو لوٹنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو روزے کی نیت کریں، روزہ رکھنا ہے، روزے داروں کے لیے ایک گیٹ مخصوص ہوگا، باب الریان، جس سے اللہ ان کو سیراب کر کے جنت میں پہنچائے۔ انہوں نے بھوک پیاس برداشت کی، اللہ نے گیٹ ہی ایسا بنا دیا۔ ریان کا معنی ہوتا ہے سیراب کرنا، سیراب کرنے والا، رجا دینے والا، اللہ نے گیٹ ان کے لیے رکھا۔ جہنمیوں کے لیے بھی اسی طرح دروازے ہوں گے، لہا سبعۃ ابواب، 7 گیٹ ہوں گے۔ چلو اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، اپنی سوسائٹی کے اعتبار سے جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جائے۔ اور صرف داخلہ نہیں ہے، صرف جانا نہیں ہے، خالدین فیہا، اب ہمیشہ ہمیشہ یہیں پہ رہنا ہے۔ تصور کریں میرے دوستو، کتنی خوفناک زندگی ہوگی جس کا بے ایمانی کی حالت میں انتقال ہو۔ اللہ ہمیں ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ جو حالت کفر میں دنیا سے چلا گیا، اس کے جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، کبھی نہیں نکل سکے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، یہ تکبر کرنے والے، بڑائی کرنے والے، اپنے آپ کو فن خاں سمجھنے والے، ان کا انجام کتنا خوفناک ہے، ان کا ٹھکانہ کتنا برا ہے۔ جس ٹھکانے کو میرے دوستو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ بہت برا ہے، وہ کتنا برا ہوگا۔ اللہ ہمیں تکبر سے، اللہ ہمیں بڑائی سے، اللہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ انسان کی بے ایمانی کا آغاز ہی تب ہوتا ہے جب اس کے دل میں تکبر آ جاتا، میں یہ کر رہا ہوں، میں نے یہ کیا۔ اور ہمیں اللہ نے کیا سکھایا؟
ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا کہ سب کچھ کر کے بھی یہ کہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا. یہ سب کچھ کس کی توفیق سے ہوا؟ اللہ کی توفیق سے. یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے. میرے محترم دوستو، حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خیر المدارس کے بانی، ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں میں سے گزرے. یہ مرید ہے اور خلیفہ ہے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے خلیفہ تھے. حضرت نے ایک دفعہ اپنے پیر و مرشد حضرت تھانوی سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ جب آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ بڑا گناہگار اور ہم سے بڑا مجرم اور ہم سے بڑا گھٹیا انسان ہی کوئی نہیں. ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں. اب اس پہ بھی یہ نہیں کہا یہ میرے اندر بڑی عاجزی ہے، میں اپنے آپ کو ہلکا سمجھتا ہوں. نہیں، اپنے بزرگوں سے ذکر کیا کہ آیا ایسا سمجھنا ٹھیک ہے یا نہیں، ایسا سمجھنا ٹھیک ہے یا نہیں. ہم تو اپنے فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو خود ہی جنتی بناتے رہتے ہیں. وہ اپنے بڑوں سے رابطہ رکھتے ہیں، خود حالانکہ بہت بڑے عالم ہیں، لیکن پھر اپنے بڑوں سے رابطہ رکھ کے ان سے پوچھتے ہیں کہ میرا ایسا سمجھنا یہ ٹھیک ہے یا نہیں. کہ جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو یوں سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ کم تر ہم ہیں. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ارے اللہ کے بندے، جب میں تم لوگوں کے اندر بیٹھا ہوتا ہوں تو مجھے خود یہ احساس ہوتا ہے، میرے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ تم سب مجھ سے بہت اچھے ہو، میں تم سب سے زیادہ کم تر. یہ عاجزی اور انکساری کا اندازہ کر. مریدوں میں بیٹھ کے، اپنے ماننے والوں میں بیٹھ کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں سب سے کم تر. یہ عاجزی ہے، یہ انکساری. اور یہ عاجزی اور انکساری انسان کو یہاں تک لے جاتی ہے کہ پھر موت ایمان کی حالت میں آتی، پھر موت کلمے والی آتی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور جب دل میں تکبر، بڑائی، غرور ہوتا ہے تو پھر غرور کا سر تو کیا ہوتا ہے؟ نیچا ہوتا ہے. پھر بعض اوقات تکبر کرتے کرتے انسان اس حد تک چلا جاتا ہے کہ ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے. اور جب ایمان ختم ہو گیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، تکبر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. عاجزی اور انکساری اللہ ہمیں نصیب فرمائے. جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں تک جہنمیوں کا تذکرہ تھا. اگلی آیات میں انشاءاللہ اہل جنت کا تذکرہ ہوگا. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمت سے ان کے اندر شامل فرمائے. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم واقیتا کواقیت الولید. اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک. اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.